رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ایجاد ہوتی ہے جو پہلی والی چیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے فوائد بھی اپنی جگہ پر، اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ پر، مگر پچھلے 25-30 سال میں ایک چیز جو ایجاد ہوئی اور اس میں بہت تیزی سے جو ترقی ہوئی ہے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، موبائل ہے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق دونوں پہلو اپنی جگہ پر قائم ہیں، مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے، ایک مسلمان کو کسی بھی چیز کے دونوں پہلو پر ضرور نظر رکھنی چاہیے، اور جب دونوں پہلو پر نظر رکھے گا تو فائدے کی جو چیز ہے اس کو قبول کرے گا اور مضرت اور نقصان کی جو چیز ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے معتدل علماء نے، جو صحیح معنی میں راسخ فی العلم ہے، انہوں نے شروع ہی دن سے موبائل کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا، موبائل کے حرام ہونے کا فتویٰ کبھی نہیں دیا۔ اس کے بعد موبائل تو بعد میں آیا، انٹرنیٹ اس سے پہلے آ چکا تھا۔ تقریباً 25 سال یا 20 سال پہلے، 25 سال پہلے بنگلور میں جب علماء کا جو ہے اس بارے میں مشورہ ہوا اور باقاعدہ اس پر اجلاس بلایا گیا، تو اس اجلاس کا ایک موضوع یہ بھی تھا کہ انٹرنیٹ کے متعلق اسلام کے کیا احکام ہو سکتے ہیں۔ اس وقت بقول مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر علماء کا کہنا یہ تھا کہ انٹرنیٹ اپنی جگہ پر جیسے مضرتیں رکھتا ہے اسی طریقے سے فوائد بھی ہے، اس لیے اس کی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ یا تو عجلت کا شکار ہو کر کسی بھی چیز میں بہت جلدی اس کے اوپر فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اکثر مواقع پر وہ حق بجانب نہیں ہوتے، یعنی وہ درست رائے قائم نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رائے عجلت کی وجہ سے نہیں، کچھ اپنا وجود جو ہے دکھانے کے لیے بھی بسا اوقات اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ویکسینیشن کا مسئلہ ہے، یعنی جو آج سے شروع ہونے والا ہے، تو وہ ویکسین کے اوپر آپ نے سوشل میڈیا پر، خاص طور سے یوٹیوب پر، بہت جو ہے وہ کر و فر کے ساتھ اور بہت شور و شغب کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت کی طرف سے یہ بات کا شور زیادہ سنا ہوگا کہ یہ سور کی چربی والی چیز ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ اگرچہ اس کے اجزاء ترکیبی اگر اس کو صحیح معنی میں پوچھ لیا جائے کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے، یہ بنی کس چیز سے، تفصیل سے وہ لوگ نہیں بتا سکتے ہیں۔ صاف ستھری بات کہہ رہا ہوں میں، تفصیل سے وہ لوگ نہیں بتا سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی جماعت، کوئی چھوٹا موٹا دفتر اگر ہم لے کے بیٹھے تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی اپنا ایک وجود رکھتے ہیں؟ اس لیے بس کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلانی چیز بالکل درست نہیں ہے اسلامی اعتبار سے۔ آپ پورے اسلام کے ترجمان کیسے ہو گئے؟ آپ کی حدود اربعہ کیا ہے؟ آپ ہیں کیا جو اب فوراً اسلام کے ترجمان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور اس سے اسلام کی بے عزتی اور جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ اسلام ہمارا دعویٰ ہے نا کہ رہتی دنیا تک، دنیا میں کتنی بھی تبدیلی آ جائے گی، اس کے لیے اسلام نے مستقل پہلے سے ہدایت دے رکھی ہے، اور اس کی ہدایتیں ہر موقع پر مفید ہے، کارآمد ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ اب جب اس قسم کی بچکانہ حرکت ہوگی، اس سے غیر مسلموں کے درمیان میں اسلام کی امیج پر غلط اثر پڑے گا، مگر اس کا بالکل احساس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے فوراً طلاق
آگ کے ساتھ کہہ دیا، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ اس قسم کی جو ہے وہ شور شغب کیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں فضول اور بکواس ہیں. باقاعدہ میں اس سے آگے کا ایک اصول اور ضابطہ بتا دوں. فقہ کا اصول اور ضابطہ، خاص طور سے فقہ حنفی میں یہ بات ہے، تبدیل ماہیت، یعنی جو چیز اپنی اصل کھو دے، تبدیل ہو جائے وہ، تو پھر اس کے اندر پہلے والا حکم باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر دو چیزیں عام طور پر ہماری فقہ کی کتاب میں مثال میں استعمال ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ سرکہ، اصلی سرکہ، ویسے وینیگر جو الٹے سیدھے بنتے ہیں وہ تو کیمیکل ہے، پر اصلی سرکے کی میں بات بتا رہا ہوں. اصلی سرکہ اگر بنتا ہے تو وہ پھلوں سے بنتا ہے. پھل سڑ جانے کے بعد ایک وقت تک اس کے اندر شراب یعنی نشے والی کیفیت آ جاتی ہے، پھر اس کو اور پروسیس کرتے ہیں تب جا کے وہ سرکہ بنتا ہے. پہلے پھل تھا، کھانا بالکل درست تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر سڑاند آ گئی، بدبو آ گئی، سڑ گیا، اور وہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ اس کے اندر نشے والی کیفیت آ گئی. اب وہ نشے کی کیفیت سے گزر کر اس میں کوئی دوا وغیرہ ڈال کر وہ اتنا بدل جاتا ہے کہ نشہ دینا ختم کر دیتا ہے. اب وہ سرکہ بنتا ہے. یہی اصل دیسی سرکہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی پرانے زمانے میں چلتا تھا. علماء نے کہا کل وہ شراب تھا مگر آج سرکہ ہے. سرکے کا استعمال جائز ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بات ملتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں سرکہ ہے اس کے یہاں سالن ہے. یعنی سرکہ تو بہترین سالن ہے، بطور سالن کے استعمال کیا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکہ بنتا ہی اس طریقے سے تھا. شراب بن جاتا تھا، شراب کے بعد وہ سرکہ بنتا تھا. تو کل وہ شراب تھا مگر آج وہ شراب نہیں رہا، یعنی اپنی اصلی جو حالت تھی اس سے تبدیل ہو گیا تو حکم بدل گیا. بات سمجھ گئے؟ ایسے ہی اپلے سمجھتے ہیں، تھیپتے ہیں وہ گوبر اور وہ سب وہ بنا کر جو ہے تو اس کے اپلے بنتے ہیں. اپلے بننے کے بعد وہ اپلا گوبر سے بنتا ہے اور گوبر ناپاک چیز ہے. وہ اپلا سوکھ گیا، اب اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہوئے وہ جلے گا، جلنے کے بعد وہ چیز راکھ بن گئی. اب وہ راکھ اگر کسی کے کپڑے پر اڑ کے چلی گئی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. اپلا اگر لگ جائے گا گیلا، یعنی گوبر اگر گیلا لگ جاتا ہے کپڑا ناپاک ہے. جس چیز میں گر جائے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. کھانے کی چیز میں گر جائے گی، کھانے کی چیز قابل استعمال نہیں رہے گی. مگر وہ راکھ جو اپلا جلنے کے بعد جو راکھ بن گئی ہے، اس راکھ پر کسی نے بھی ناپاکی کا حکم نہیں لگایا بلکہ پاکی کا حکم لگایا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کسی چیز کا اپنی حالت سے بدل کے دوسری حالت پہ چلے جانا. بس اسی وجہ سے علماء نے وہ بہت ساری وہ چیزیں جن میں خالص حرام اشیاء استعمال ہوتی ہے مگر وہ اپنی حالت پر باقی نہیں رہتی، جب انہوں نے تحقیق کر لی تو اس کے بعد اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رحمت برکاتہم کا جو نظریہ سوچ جو ان کی ریسرچ ہے وہ میں بتاؤں. سارے الکحل حرام نہیں ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہر چیز میں الکحل ڈالتے ہی نہیں ہے. جو اصلی الکحل ہے وہ مہنگا ہے، اتنا سستا بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ سارے الکحل حرام نہیں ہوتے. بات سمجھ گئے؟ جو حرام اشیاء سے تیار ہوتے ہیں جس کے اندر گند اور جس کے اندر جو ہے وہ نشے والی کیفیت ہے وہی الکحل حرام ہے. سارے الکحل حرام نہیں ہے. الکحل ایک خاص عمل کا نام ہے، اس سے گزر جانے کے بعد وہ الکحل ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بس فوراً الکحل ختم، حرام. کیسے فتوا دے رہے ہیں آپ؟ پوچھئے نا کسی سے، کسی ایسے عالم سے پوچھئے جو اس لائن کا ماہر ہے. باقاعدہ میں نے پہلے بھی آج سے کئی سالوں پہلے ایک جو ہے وہ ویب سائٹ کا حوالہ دیا تھا. حلال فاؤنڈیشن کے نام سے پاکستان میں ایک بڑا ادارہ ہے، برسوں سے کام کرتا ہے. ان کا کام ہی فوڈ پر اور جتنی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے کاسمیٹکس آئٹمز ہیں اور یا تمام وہ چیزیں جو انسان کے استعمال میں آتی ہے، اور ان میں بہت ساری
دوسری چیزیں بنا کر ملا کر بنایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں پر وہ ریسرچ کرتے ہیں. آئے دن نئی نئی چیزیں بازار میں آتی ہیں، ان پر ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ ہونے کے بعد پھر وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس لیے پھٹ سے کسی بھی چیز پر حرام کا حلال کا فتویٰ مت دے دیا کرو. اور کوئی تنظیم کوئی دیتا ہے تو پہلے وہ دیکھو کہ وہ تنظیم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کس لائن کے لوگ کام کرتے ہیں. اب مان لیجئے کہ جو جس کا میدان نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرے میدان میں وہ فتوی بازی کرے یا کوئی حل بتائے یا کوئی رستہ بتانے لگے، تو دنیا میں بھی ایک آدمی بڑا ہی ہے، وہ لوہار کام کا فتویٰ مسئلہ یعنی اس کے متعلق رائے نہیں دیتا، یا ایک آدمی لوہار ہے وہ بڑھائی کی لائن کے مشورے اور رائے نہیں دیتا. تو سب کی اپنی اپنی فیلڈ اور لائن ہے، میدان ہے، اس میدان کے اندر ہی اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، دوسرے میدان میں اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ ابھی بھی شاید ایسا لگتا ہو کسی کو پہلیاں بجھا رہے ہیں. رضا اکیڈمی بامبے کے اندر ہے، اسی نے یہ بکواس بکتی کہ حرام ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ یہ دوسری چیز ہے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں میں، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ویکسین لگانے کے بعد کیا ہونے والا. اس سے بحث ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر اس پر حرمت کا فتویٰ دیا جائے گا کہ نہیں. اس سے پہلے اس کے متعلق میں نے جو باتیں کہی وہ پہلے کے لیے. بات سمجھ گئے؟ لگانے میں اس کے اثرات کیا ہونے والے وہ دوسری چیز ہے، وہ سب دوسری چیز ہے کہ اس سے کتنے لوگوں کو منفی اثر ہوا یا مثبت اثر ہوا، یا یہ جو اخبارات میں یا جو ہے وہ دجالی میڈیا ایک طرف ہے، دوسرا جو غیر دجالی میڈیا وہ دوسری طرف ہے، اس کے مضر اثرات پر بحث کر، وہ سب وہ تو بہت ساری ویکسینز کے متعلق ہے، بہت ساری ویکسینز کے متعلق ہے. بہت ساری ویکسینز وہ ہیں جو باقاعدہ بندوق کی نوک پر لگوائی جاتی. کیوں؟ یعنی آپ لگوائیے، یعنی آپ کے متعلق اتنے فکر مند کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو لقمہ تو آپ کے منہ سے چھیننے کے چکر میں، اور دوا کے لیے اتنے زیادہ ہمدرد. بات سمجھ رہے؟ تو وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. پڑھیے باقاعدہ، اس کے اوپر مستقل محنت ہو رہی. اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات ہماری شروع یہ ہوئی تھی کہ موبائل اپنی جگہ پر افادیت یعنی فائدہ بھی رکھتا ہے اور مضرت یعنی نقصان بھی رکھتا ہے. اور خیر الامور اوسطها، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں، نہ تو اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ اس کے نقصانات سے دو چار ہو جائیں، نہ اتنے پیچھے چلے جائیں کہ اس کے فوائد بھی ہاتھ سے نکل جائیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فی الحال آج کے جو زمانہ ہے آج کا، اس میں موبائل کے ساتھ باقاعدہ اگر سازش کے تحت کہیں تو، یا ایسے عادت کے تحت لوگ اتنے جڑ گئے یا جوڑا گیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی پرائیویسی ختم ہو جائے. ابھی جو مسئلہ کرنٹ چل رہا ہے مثال کے طور پر کہ واٹس ایپ نے یوں کہہ دیا کہ بھائی آپ اگر ہم جو ہے تو اب ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں رہے گی. وہ ابھی کہا، مگر لوگ جو اس معاملے میں جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ٹاور سامنے سے بتا دیتا ہے کہ آپ فلانی جگہ پر ہیں، کیا بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ سب. ایک مرتبہ کسی چیز کو آپ نے سرچ کیا، پھر روز وہی بکواس آپ کے سامنے آتی رہی. آپ نے مان لیجئے کپڑا پوچھ لیا، جب تک دوسری کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کپڑے والا یہ روز آپ کو تنگ کرتے ہی رہے گا. ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہے. اس لیے یہ والی چیز کی طرف نہ جائیں کہ بھئی اس سے اب، بلکہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری ضرورت مستقل بنا دی کہ آپ اینڈرائڈ فون رکھیں گے، کوئی بھی جو ہے فارم آپ کو بھرنا ہے تو اس کے ذریعے سے، کوئی سرکاری کام کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے، آپ کو تعلیمی کام کرنا ہے تو اس کے ذریعے سے، کاروباری بینک فلانا ڈھیماکا یہ سب چیزیں اس سے جڑوا دی. سہولت ضرور ہے، سہولت کے ساتھ آپ کچھ ہاتھوں پہ پوری ایکٹیویٹی کے معاملے میں، پوری حرکتوں کے معاملے میں مکمل طور سے قید ہو گئے. اتنے قید ہو گئے کہ آپ کی سوچ پر انہوں نے قبضہ جما لیا ہے. اور یہاں تک قبضہ جما لیا ہے کہ آپ کی سوچ تبدیل کرنے پر اسباب کی دنیا میں، بات سننا، اسباب کی دنیا میں سمجھ میں آ جاؤ تو اچھی بات ہے. ہر چیز کا خالق تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر اسباب ضرور دنیا میں کوئی نہ کوئی پیدا کرتا ہے. موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، قاتل کی کوئی اور ہوتا ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ اسباب کی دنیا میں سوچ تبدیل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا ہے، سوچ تبدیل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا ہے، اور یہ باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ کہا یہ گیا آپ کہاں لائن میں لگیں گے اور بل بھرنے کے لیے اور فلانے کام کے لیے، آپ آف لائن تو لائن میں لگیں گے، آن لائن والا فٹ سے کام کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ کل اگر آپ نے ہمارے خلاف سوچا اور ہم نے آپ کے تمام اکاؤنٹ فریز کر دیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف آپ کے ذہن میں خیال آیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ہمارے خلاف سوچتے ہیں، ہم آپ کو بھری دنیا کے درمیان میں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے ایک ایک لقمے سے محروم کر سکتے، یہ پلان ہے۔ جو وہ تو ہے اور ہو چکا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سہولت کے نام پر یہ چیز ہو چکی ہے۔ تو یہ اس لیے جو لوگ، جو مذہبی طبقہ سمجھا جانے والا، وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی استعمال کرنا درست نہیں اور یہ بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے، یہ اعتدال سے ہٹ کر ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے۔ یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ جب آپ کی پرائیویسی تو ختم ہو ہی چکی ہے، اور اس پرائیویسی سے آپ اتنا ڈرتے ہیں، کرامن کاتبین والی پرائیویسی سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جس کے متعلق 14 صدیوں پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب نے یوں کہہ دیا کہ تم جو کچھ کرو گے، جب کرو گے، جتنے اندھیروں میں کرو گے، جتنے اجالوں میں کرو گے، وہ سب چیز رب کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس پرائیویسی کے متعلق کیوں نہیں ڈرتا آدمی؟ اس کے متعلق کتنا ڈرتا ہے؟ پاسورڈ رکھتے ہیں لڑکے، خاص طور سے جو کم عمر ٹین ایجر ہیں، وہ سب کے سب، اور عمر والے بھی رکھتے ہیں جن کو اس کا معاملہ ہے کہ یار میرا فون کوئی لے گا اور چیک کرے گا، اس کی ہسٹری دیکھے گا، فیس بک پہ کتنے لوگوں سے جڑا ہوا اور کن لوگوں سے چیٹنگ کرتا ہے، اس کو ڈر ہے، تو وہ تو یہ سب چیزیں کرتا ہی ہے۔ مگر جو درمیان کے جو لڑکے ہیں، جو 10 اب تو پیچھے کی طرف اور آنا پڑ رہا ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا، آج سے 4-6 سال پہلے کے جو مضامین پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں نے لکھا 14 سال، مگر 14 ہوتا تو وہ بکواس ہو گئی۔ اب تو میں 10 سال کے لڑکوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے سب کچھ چلا رہے ہیں، 10 سال کے لڑکے سب کچھ چلا رہے ہیں، 10 سال کی لڑکیاں سب کچھ چلاتی ہیں۔ تو اس کے نقصانات اپنی جگہ پر، اس کی حرمت کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ یہ مذہب کے معاملے میں یہ بے اعتدالی ہے۔ ہاں، یوں کہنا چاہیے کہ جو چیز غلط ہے اس سے بچیں، ورنہ ایک درمیان میں پچھلے 2-3 سال پہلے ایک صاحب بہت مشہور ہے، ان کے بہت سارے فالوور ہیں، مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنا موبائل پہ جائز نہیں ہے۔ بہت عجیب و غریب طوفان کھڑا ہوا۔ بس جن لوگوں نے طوفان کھڑا کیا انہیں سوچنا چاہیے کہ جس بندے نے یہ بات کہی ہے وہ اس کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ فالوور کو چھوڑو نا، کیوں آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ اگرچہ بہت بڑا مذہبی آدمی ہے، مگر فقہ کا مسئلہ بیان کرنے کا اس کو حق ہے یا نہیں؟ اگر یہ سوچ لیتا تو پھر قصہ ہی ختم ہو جاتا، مگر لوگوں نے بھی بس آستین چڑھا کے جو ہے میدان میں آ گئے اور پھر باقاعدہ دلائل دینا شروع کر دی۔ کہہ دیتے یہ بندے کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے اس معاملے میں، وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا ہو سکتا ہے، مگر فقہ کے میدان میں وہ 0-0 ہے۔ ایک مشہور شخصیت ہے اور عجیب اور غریب حالات سے دوچار ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو بے عزتی سے بچائے، بہت حالات سے دوچار ہوا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس قسم کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے موبائل کا حرام یا انٹرنیٹ حرام یا فلانی چیز حرام نہیں، اس پر ہر وہ چیز جو آ رہی ہے اس کے متعلق علماء سے، معتدل علماء سے جو راسخ فی العلم ہیں، جن کو گہرائی اور گیرائی حاصل ہے، ان سے معلوم کیا جائے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، کن چیزوں پر کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ علماء طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے یوں کہا کہ اس کا موبائل کا فلانا استعمال غلط ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے پاس موبائل تو رکھتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ نہ ہو جائے کہ بس سب علماء غلط ہے، یہ سوچ اگر آ گئی تو دینی اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہوگا، مگر اعتدال ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس کے اندر افادیت ہے، فائدے کا پہلو ہے، اس کے فوائد حاصل کرنے چاہیے، اور ہمیشہ ان چیزوں سے جو ہے دنیاوی اعتبار سے نقصان دے سکتی ہے
ان سے بھی دور رہیں موبائل کے اندر استعمال کرتے ہوئے، اور جو دینی اعتبار سے نقصان دے سکتی ان سے تو زیادہ ہی دور رہنا چاہیے، زیادہ ہی دور رہنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس عمر کا بندہ استعمال کرے۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بندہ استعمال کرتا ہے طبی اعتبار سے، یعنی صحت کے اعتبار سے نقصان ضرور ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر استعمال کرے چاہے زیادہ دیر استعمال کرے، نقصان ضرور ہے۔ اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت جلدی نقصان ہوگا اور کچھ لوگوں کو تھوڑا وقت لگنے کے بعد نقصان ہوگا، مگر نقصان ضرور ہوگا۔ اس میں اصل میں یہ ہوا کہ 2 دن پہلے ہمارے محلے کے ایک عالم نے جو ہے مجھے اس پر توجہ دلائی کہ جب میں اپنے محلے میں داخل ہوتا ہوں تو جگہ جگہ پر ٹولیاں دیکھتا ہوں بچوں کی، کھیلتے نہیں ہیں وہ، سب بچے موبائل لے کر بیٹھے ہیں، اور رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی وہ 10 بجے ہوتے ہیں کبھی 11 بجے ہوتے ہیں، ہر بچہ موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر اور اسی میں مگن ہے، اس کو دائیں بائیں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے ان کی جسمانی نشو و نما پر بھی اثر پڑے گا، یعنی جسمانی طاقت بھی متاثر ہوگی، اور اس سے زیادہ جو ہے آنکھ اور دماغ بے حد و حساب متاثر ہوتا ہے، بے حد و حساب، اس کا کوئی شمار نہیں، اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے 14 سال سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل بالکل نہیں دینا چاہیے، بالکل بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر دیں گے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ، بہت سے لوگ تو وہ فخریہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو 3 سال کا، آپ موبائل ہاتھ میں دے دیں، کوئی بھی اپلیکیشن چلا کے بتائے گا، آپ کی فوٹو ایڈٹ کر سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے، وہ فخریہ بیان کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ان کو اس بیان پر افسوس اور ندامت کرنی چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ نقصان کا شکار ہو چکا ہے۔ اکثر بچے مہنگے پن کا شکار ہو گئے، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، آنکھیں اندر دھس جاتی ہیں، اور روشنی تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم موبائل پر پڑھواتے ہیں، تیر نہیں مار رہے ہیں، اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ جہنم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے سوائے نقصان کا کچھ نہیں۔ جن لوگوں نے موبائل بنایا ہے وہ لوگ، یا جو لوگ ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہیں وہ لوگ اس موبائل کا استعمال بہت ہی زیادہ وقت کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، بلا وجہ ایسا نہیں۔ جیسا کہ ہندوستانی سروے میں 84% لوگ وہ ہیں جو ہر 15 منٹ میں موبائل نکال کے دکھتے ہیں، 84% لوگ وہ ہیں، تقریباً 25 کروڑ سے زیادہ لوگ اینڈرائڈ فون استعمال کرتے ہیں انڈیا کے اندر، اس میں 84% لوگ وہ ہیں جو ہر 15 منٹ میں موبائل کھول کر دیکھتے ہیں، ہر 15 منٹ میں۔ اور جب بھی وہ فون لیں گے تو اس میں جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ وقت برباد ہو ہی جاتا ہے، تو وقت کی بربادی کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور فحاشی اور یانیت، اس کے معاملے میں تو اگر بولا جائے، علماء نے باقاعدہ سینکڑوں صفحات کی کتابیں لکھی ہیں، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات وہی آ گئی، نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا راستہ ہے نا، آپ نیٹ پر مسلسل نہ دیکھیں، 18,000 کا پرنٹر خریدیے، پرنٹ آؤٹ کیجئے، آپ کو ہر کتاب مفت میں مل سکتی ہے، اگر کتاب کا چسکا ہے تو، اور نہیں ہے تو آپ مسلسل جو موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی صحت پر اتنا اثر پڑے گا کہ وہ جو 848 میگا ہارٹز جو ہے کرنیں جو نکل رہی ہے اس سے بدخوابی کی بیماری، بے خوابی کی بیماری زبردست لگتی ہے۔ یہ بڑی بڑی ان جو ہے وہ لیبورٹری اور ان دانشگاہوں کی تحقیق ہے، ان یونیورسٹی کی تحقیق ہے جس کے اوپر ہم جان چھڑکتے ہیں۔ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹی کی یہ تحقیق ہے کہ جن لوگوں نے رات کے وقت موبائل استعمال کیا ان کو موبائل کے استعمال کے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد نیند آئی، اس لیے کہ اس کی کرنیں جو ہے وہ دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ دوسری بات، مکمل طور سے آرام والی نیند اس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ سب ان غیر مسلم ڈاکٹروں کی تحقیق بتا رہا ہوں، کسی ملا کی تحقیق نہیں بتا رہا ہوں۔ کبھی یہ سمجھ لگے کیا یہ ملا، زبان اگرچہ ملا کی ہے مگر تحقیق ان لوگوں کی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تب، یا کسی کام سے بچنا ہوتا ہے تب، مثال کے طور پر کہ اس کو یہ بات کہ مان لیجئے کہ اگر وہ 8ویں میں اچھے نمبر لے کر آئے گا تو میں جو ہے وہ فلانا اچھا موبائل دے دوں گا، آپ اس کے مقابلے میں کوئی اچھا کھلونا دیجیے اس کو، آپ برباد کر رہے ہیں۔
پوری اسلامی تاریخ پڑھیں گے نا، پوری اسلامی تاریخ، پوری اسلام، اور اسلامی تاریخ نہیں، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیجیے پچھلے زمانوں میں، پوری دنیا کی تاریخ، ہمیشہ مورخ نے جہاں زوال کا سبب بیان کیا ہے، پستی کا سبب بیان کیا، بات غور سے سننا، جہاں بھی پستی کا سبب بیان کیا اس میں ایک جو بڑا سبب جو بیان کیا نا وہ یہ بیان کیا ہے، بادشاہ تن آسان تھا، تن آسان مانے عیش پرست، تن پرور، آرام پسند تھا، بس ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیشہ مسلم امہ کی تاریخ پڑھیں گے تب بھی، اب کوئی بھی تاریخ پڑھیے، میں نے 50 مرتبہ یہ بات، مورخ تاریخ کیوں لکھتے ہیں؟ تاریخ کیوں لکھتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ واقعہ بیانی نہیں ہوتا، وقت برباد کرنا نہیں ہوتا، وہ پچھلے واقعات بیان کرنے کے بعد اس پر تجزیہ، تبصرہ، اینالائسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں وجود میں آیا، کیا تکلیف تھی، کیا پریشانی تھی، کون سے کام کر لیتا تو اس سے اس کے منفی کی جگہ مثبت فائدے حاصل، مثبت اثرات ملتے، فوائد حاصل ہو جاتے، وہ سب باتیں لکھتا ہے۔ اس میں ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس کا بادشاہ جو تھا نا وہ تناسن تھا۔ اب یہ بادشاہ کی بات کیوں آ گئی وہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، جتنے لوگ ہیں نا موبائل کا استعمال، اس نے ہم کو اتنا تن پرور بنا دیا، اتنا تن پرور بنا دیا کہ ہم اگر پڑوس میں کسی کو آواز دینی ہوتی ہے تو دروازے سے باہر نہیں نکلتے، فون کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بات مان لیجئے کہ کوئی اگر ہمیں تو 50 کا ہو گیا، اب کیا کر لوں گا؟ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو 10 کے، 15 کے اور 20 کے ہیں۔ اگر وہ لوگ اتنے تناسن ہو جائیں گے، کل قوم میں کوئی تبدیلی لائیں گے؟ نہیں لا سکتے۔ آپ جتنی نفسیاتی پہلو سے جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، باقاعدہ یہ بات تک لکھ دی ہے کہ سگریٹ اور تمباکو کے اور شراب کے نقصانات اس کے مقابلے میں کم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سگریٹ، تمباکو، شراب کے نقصانات اس کے مقابلے میں کم ہے۔ میں اگر واقعات سنانے لگوں تو وقت نہیں ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جتنا ہو سکے پیچھے کی طرف آؤں، یعنی 40 کی جگہ 35 پر میری بات ختم ہونی چاہیے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو بچے ضدی ہو رہے ہیں نا، اس میں اس کا خاص یہ کردار ہے۔ اب آپ اس بچے کو ہونا یہ چاہیے تھا بہترین مہنگی سائیکل، جو آپ 10 اور 12 ہزار روپے کا موبائل دے رہے نا، اس کی جگہ 12 ہزار روپے کی اچھی سائیکل دلائیے، سائیکل دلوائیے، اس کو فزیکلی جسمانی اعتبار سے اسٹرانگ اور مضبوط کیجئے۔ یہ اس بچے کی دنیاوی فلاح ہے اور دینی بھی فلاح ہے۔ آئندہ حالات کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، بکواس، سچ کہہ رہا ہوں میں، کچھ نہیں، صرف وقت گزاری کے لیے یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ میدان میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میدان میں لڑنے نہیں جانا، میں اپنی اولاد کو سنبھال لوں، آپ اپنی اولاد کو سنبھال لو، یہ ہمارا میدان ہے، یہ تو ہمارا میدان۔ ہم کون سے کسی کو تلوار لے کے مارنے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر مضبوطی تو ہو۔ یہ بچہ آدھا کلومیٹر چل نہیں سکتا، کیا تیر مارے گا یہ؟ کیوں؟ اور لڑنا نہیں، یہ اپنے جسم کو باقی نہیں رکھ سکتا، اور جو بچہ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہے وہ تعلیمی اعتبار سے کمزور رہے گا، وہ تعلیمی اعتبار سے کمزور رہے گا، دنیا میں کسی چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گا۔ جیسے کوئی بات آئے گی سامنے فوراً گھبراہٹ کا شکار ہوگا۔ اصابت رائے یعنی صحیح رائے دینے کی قابلیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موبائل کی دین ہے، یہ موبائل کی دین ہے۔ آپ موبائل استعمال کیجئے نا، آپ کیجئے، مگر بچے کو مت دیجئے۔ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے نا، آپ 1000 روپے کی پرنٹ نکلوائیے، مگر 500 روپے کا موبائل اس کے ہاتھ میں مت دیجئے۔ اگر آپ اس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کہیے نا تجھے کیا چاہیے، میں اس کی پرنٹ نکال کے دیتا ہوں۔ 18,000 روپے کا پرنٹر آتا ہے، جو 12,000 روپے کا موبائل لے سکتا ہے وہ 18,000 کا پرنٹر نہیں لے سکتا۔ 18,000 روپے کا پرنٹر آتا ہے، وہ پرنٹ آ جائے گا، کاغذ پر جو چیز لکھی ہوگی اس کی آنکھیں متاثر نہیں ہوگی، اور آنکھیں جانے دیجیے کب تک۔ اور اعتماد اور اعتبار، اتنے واقعات ہیں بزرگوں، اتنے واقعات ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ کتاب قاضی عبدالحی ایک بڑے عالم ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ 125 صفحے کی کتاب، اس میں 10 واقعات لکھ دیے۔ طلاق، 4 بچے کی ماں اور ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے چلی گئی اس موبائل کی بنیاد پر۔ لوگ کہ میں اپنی بچی پہ اعتماد کرتا ہوں، یہ بکواس۔ پھر اس کے بعد وہ کوئی ایسا کام کر جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جملہ ان کو یاد پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔
محبت ضرور کرنی چاہیے، مگر عقل آپ کو اللہ نے دی ہے، اس عقل کا آپ استعمال کیجئے، اس عقل کا آپ استعمال کیجئے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ ان کو میچور ہونے کے بعد، پختگی کے بعد، عقل میں مضبوطی آ جائے، وہ کھرے اور کھوٹے کو سمجھ سکے، اس کے بعد آپ دیجئے نا، کون منع کر رہا ہے؟ اس کے بعد دیجئے، اس سے پہلے مت دیجئے۔ تعلیم کے نام پر جو بکھیڑا، جو نقصانات، اتنے واقعات، کیا واقعے بیان کریں؟ یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے، جیسے ایک واقعہ انہوں نے لکھا، ایک ماں نے کہا کہ آج سے میں تیرے سے موبائل لے لیتی ہوں، فوراً اس نے کہا کہ میں تو خودکشی کر لوں گا، خودکشی کر لوں۔ کیوں یہ دھمکی دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ باقاعدہ اس کی ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں، باقاعدہ۔ وہ پچھلے دنوں بلو ویل کے نام سے ایک بہت زبردست مشہور گیم چلی تھی، 50 لڑکوں نے اور بچوں نے، کم عمر لڑکوں لڑکیوں نے 50 نے خودکشی کر لی۔ آپ سب جو جانتے ہیں، ڈارک ویب کے نام سے مستقل ایک پورا سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے، اور ان کا کام ہی مستقل یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے، یعنی 2 دن، یعنی مان لیجئے کہ وہ فرسٹ نائٹ، جو 1 جنوری کا جو ہوتا ہے، یعنی 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیان کی جو رات، اس میں ایک آدمی جو ہے وہ ایک دوا کھا کر آیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی مار دیا، اپنی نوکر کو بھی مار دیا، اور محلے والوں کو بھی مارنے لگا۔ اس کی ماں چلائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس آئی اور پولیس نے اس کو مارا۔ یہ شاید امریکہ یا انگلینڈ کا واقعہ ہے یا پاکستان کا واقعہ ہے، خود ویڈیو میں نے دیکھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، اور باقاعدہ برین واش تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ برین گندا کرنے والی چیزیں، ڈرٹی کرنے والی چیزیں۔ واش تو اچھی چیز کا نام ہے، صفائی کا نام ہے۔ یہاں باقاعدہ ذہن گندا کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں پروگرام ہیں، لاکھوں پروگرام۔ پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوتا ہے، تم ماں باپ کے سامنے بولو گے، یہ کانفیڈنس ہے، یہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہی بتا رہا ہوں۔ ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی مخالفت کرنے کا نام کانفیڈنس، یہ بتلایا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ اس کانفیڈنس کو آپ اپنی بچوں کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی، یہ بات ہے، ورنہ یہ وہ بیان نہیں ہے کہ آپ سنیں، توجہ دیں گے تب جا کے تبدیلی آئے گی، ورنہ روتا ہے بولے یار چپ چاپ کر لے، گیم کھیلتا رہے، ختم، نقصان ہو کے رہے گا۔ اور سسٹم اتنا خراب ہو، اتنا خراب ہو، اس پر گھنٹوں بولا جائے کم ہے۔ صاف ستھری بات یہ ہے، اگر آدمی عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے نقصان سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ نہیں عمل کرنا، ہزاروں گھنٹے تقریر بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں بچوں کو ایسا کھلونا دیجئے جس سے ان کی جسمانی ورزش ہو، آپ ان کو تھکائیے نا، کام میں جا کے کوئی کھیل دے، کوئی کھیل کے کلب میں ڈالیے نا۔ میں نے تو 10 مرتبہ یہاں کے محلے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے کہا، کھیل کا کلب بناؤ، کھیل کا کلب بناؤ، کھیل کا بنوائیے نا، کیوں نہیں کھیل کا؟ کیرم کی بات نہیں کرو، کیرم کی کبھی دماغ خراب ہو کبھی کسی کا، کیرم کی بات نہیں کرو، کھیل کا کلب، ٹیبل ٹینس، وہ بیڈمنٹن ہے، فٹ بال ہے، یا اسی طریقے سے کرکٹ ہے، بس مگر ایک حد میں کھیل بھی اتنا دل اور دماغ اور اعصاب پر سوار نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں، مگر فزیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے، جسمانی اعتبار سے پھرتیلے بنے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے مرغی، انگریزی مرغی کے چوزے ہیں، اور کیا ہے؟ اب دیکھ لیجیے ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جو باپ کر سکتا ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا، جو دادا کر سکتا ہے وہ باپ بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی ابھی موجود 60 اور 40 اور 20 کے تینوں کو دیکھ لیجیے آپ، کچھ فرق نہیں، بلکہ دادا زیادہ مضبوط ہے 60 والا 40 والے کے مقابلے میں، 40 والا 20 والے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے، جبکہ 16 سے 22 دنیا فتح کرنے کی عمر ہے۔ محمد فاتح کی عمر کیا تھی معلوم ہے؟ یہ میں صرف سبق یاد کرا رہا ہوں، محمد فاتح کو 22 سال کی عمر میں اس نے ساری دنیا کی سب سے مضبوط ترین طاقت اور عیسائیوں کی سب سے مقدس مقام، عیسائیوں کا آیا صوفیہ کا چرچ اور استنبول، اس کو فتح کیا 22 سال کی عمر میں۔ یہ آپ ساری تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہندوستان میں قدم رکھا 16 برس کی عمر تھی۔ آپ جس فیلڈ میں اتاریں گے نا بچہ اس فیلڈ میں اترے گا۔ ابھی بچہ اٹھتے ہی تیرے پاس کون سا موبائل ہے، میں فلانا موبائل لینے والا ہوں، اس وقت بچہ اٹھتا تھا تو گھوڑے کی باتیں کرتا تھا، تلواروں کی باتیں۔ میں نہیں کہہ رہا تلوار کی اور گھوڑے کی بات کرو، بہت 14 صدی پیچھے، کم از کم تعلیم کی تو بات کرو، جو آپ کریں گے، جو میاں بیوی کریں گے، جو دوست احباب کریں گے، جو بڑے کریں گے، وہی اولاد اور وہی چھوٹے کریں گے۔ تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے فلانا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ بھی تو بنے، فلانا انجینئر بن گیا، میرا بھی تو بنے،
فلاں اتنا بڑا لیکچرر بن گیا میرا بھی تو بنے، یہ والی بات کبھی نہیں ہوتی بس یہ آپ دیکھیں نا چھوٹے بچوں کی باتوں میں، فلاں کے پاس اتنا بہترین موبائل ہے، ایم آئی کا آ گیا، فلاں کا آ گیا، ڈماغے کا آ گیا، وہی تو بات، اس کو میں نے ایسا کر دیا، اس کو پٹایا، اس کو اتار دیا، اس کو. اور لڑکے اور لڑکیوں کے دل اور دماغ میں پڑھیے میں پڑھتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے میں پڑھتا ہوں، بکواس نہیں کر رہا ہوں، پڑھیے آپ. ان کی باتوں میں صرف یہ ملے گا، اس سے فرینڈ شپ کرنی ہے، اس سے فرینڈ شپ کرنی ہے. لڑکیاں بھی بس یہی سوچ رہی ہے کہ 10 میرے فرینڈ ہو اور 20 میرے وہ سرکل میں ہو اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ. یہ ساری بھاگنے والی لڑکیاں یا بدنام کرنے والی لڑکیاں یا زنا کرنے والی لڑکیاں، اس میں 90% سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پہلے نہیں ملے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں شرعی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری، موبائل کا استعمال بچوں سے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دو کھلونا دو، مگر حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دو. اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.